علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی تین قسمیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کی پھر کئی ساری تقسیمات ہوتی ہیں آگے، معرب، مبنی، ان کو متمکن، غیر متمکن بھی کہتے ہیں، اور واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ۔ تو یہ ساری تقسیمات ہیں اس کی۔ ان میں سے ہم نے متمکن اور غیر متمکن کو لیا تھا، اور اس میں سے غیر متمکن کو ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام کو پڑھنا ابھی باقی ہے۔ لیکن چونکہ وہ خاصا تفصیلی ہے، تو اس سے پہلے ہم اس اسم کی دیگر جو تقسیمات ہیں، معرفہ، نکرہ ہے، مذکر، مؤنث ہے، واحد، تثنیہ اور جمع ہے، ان کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہوگا کہ اسم اپنی تمام اقسام کے ساتھ کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آگے چل کر جو نحوی قواعد و ضوابط ہیں، تو اس میں یہ تقسیمات ہمیں کام آتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ تو اسم کی تخصیص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ یعنی کوئی لفظ ہم کہتے ہیں تو اس میں ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ کوئی ایک بندہ مراد ہوتا ہے یا کئی سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک فرد مراد ہو صرف، تو اس کو پھر معرفہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے کئی سارے لوگ مراد ہو سکتے ہوں، کئی ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہوں، یعنی وہ جو لفظ کہا جا رہا ہے، اس لفظ کو اگر پوچھا جائے کہ یہ کہاں ہے، تو وہ دنیا میں کئی جگہ موجود ہو وہ چیز یا وہ شخص، تو پھر اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاس تو کئی ساری کتابیں ہیں، الماری ہے گھر کے اندر، اس کے اندر کئی ساری کتابیں ہیں۔ تو اب میں نے جب یہ کہا کہ میرے پاس کتاب ہے، تو اس کتاب کا جو اطلاق ہے وہ میری ہر کتاب پہ ہو سکتا ہے، یا ایک اور اس کو اگر میں عام کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی، یہ کتاب جو ہے وہ مفید ہوتی ہے، ایک جملہ ہے، بہت عمومی جملہ ہے کہ کتاب مفید ہوتی ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کے اوپر اس کتاب لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ نکرہ جو ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ جاننا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ نکلا ہے نکرہ۔ اور معرفت کا مطلب ہے پہچاننا۔ معرفت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ لفظ ہے معرفتن۔ تو اگر اس پر ہم وقف کریں تو یہ بنے گا معرفہ، جو کہ نحوی اصطلاح ہے۔ اور اگر اردو میں اس کو ہم دیکھیں تو گول تا کو بعض اوقات لمبی تا بنا دیا جاتا ہے، جسے برکتن کو اردو والے برکت کہتے ہیں، عظمتن کو عظمت کہتے ہیں، اسی طرح معرفہ کو معرفت کہتے ہیں۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان، جان پہچان۔ تو وہ ایک جان پہچان ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسامہ آ چکا ہے، اب اسامہ میرا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ کسی دوسرے بندے کو بتا رہا ہے میرے بارے میں، وہ دونوں مجھے جانتے ہوں گے۔ تو اگرچہ دنیا میں کئی لوگوں کا نام اسامہ ہے، لیکن جو کہنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی میں ہوں، جو سننے والا ہے وہ بھی چونکہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو اس کے اس جملے میں کہ اسامہ آ رہا ہے، یہ جو لفظ اسامہ ہے یہ معرفہ ہے۔ یہ جیسے ہم ضمیر کا استعمال کر لیتے ہیں، میں، تو یہ معرفہ ہے، ہم، یہ بھی معرفہ ہے، تو بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لفظ جو ہوتا ہے اس کا جو مصداق ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، تو اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ اب معرفہ کی جو ہے دیکھا جائے تو 7 قسمیں بنتی ہیں، یعنی 7 طریقے کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اسماء میں سے جو کہ معرفہ ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سب نکرہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کسی لفظ کے بارے میں کہ بتاؤ نحوی اعتبار سے یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں نکرہ والی علامت کوئی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ معرفہ ہے، اور اگر ان 7 میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب معرفہ کی 7 قسمیں کون سی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو معرفہ کی یہ ہے کہ کسی شخص کا، کسی فرد واحد کا کوئی نام ہو۔ اس نام کو، فارسی میں لفظ نام ہے،
اور عربی میں اس کے لیے علم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم دیکھیں عربی میں اسم کا مطلب بھی ہے نام، جیسے آپ کا اسم شریف کیا ہے، لیکن یہ جو لفظ اسم ہے نا یہ اردو میں تو نام کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی میں یہ نحوی اصطلاح بن جاتی ہے اور نام کے لیے بھی آتا ہے۔ تو عربی میں لفظ اسم کے دونوں مطلب ہیں، ایک خاص اصطلاح جو کہ عربی کی ہے، اسم فعل حرف میں سے جو اسم ہے وہ، اور کسی کا نام ہو الاسم۔ اسی طرح اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ان کے اوپر بھی لفظ اسم کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں نام کے لیے جو خاص لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے علم، ٹھیک ہے نا، علم کہتے ہیں علامت کو۔ تو یہاں علم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا کوئی نام ہو، کوئی لقب ہو، کنیت ہو، اس کا کوئی تخلص ہو، اس کا کوئی عرف ہو، ہر ایک جو ہے وہ علم کے اندر شامل ہے اور وہ معرفہ کی پہلی قسم بن جاتی ہے۔ جیسے میرا نام اسامہ ہے، آپ کا بھی کوئی نام ہوگا، میرا تخلص سرسری ہے، میرا پورا نام محمد اسامہ سرسری ہے، تو محمد بھی علم ہے، اسامہ بھی علم ہے، سرسری بھی علم ہے، محمد اسامہ سرسری یہ پورا بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ، معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم موصول، اور معرفہ کی چوتھی قسم ہے ضمیر۔ تو یہ ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، یہ جو تین قسمیں ہیں یہ آپ اس میں غیر متمکن کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے، سمجھ چکے، یاد کر چکے، ان کی مثالیں مجھے بنا کے دکھا چکے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ تین قسمیں بالکل واضح ہیں، ان کے اوپر تفصیل میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ چار قسمیں ہو گئیں۔ اب رہ گئی تین قسمیں۔ تو تین قسمیں ایسی ہیں جو ہمیں کسی بھی لفظ میں تبدیلی کر کے اس کو بنانی پڑتی ہیں، یعنی ایک لفظ ہے وہ بظاہر نکرہ ہے، جیسے کتاب ایک لفظ ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ اسم اشارہ نہیں ہے، یہ اسم موصول بھی نہیں ہے، تو یہ ایک نکرہ ہے۔ لیکن تین قسم کی تبدیلی ایسی ہے جو اگر اس لفظ میں ہم کر دیں تو یہ معرفہ ہو جائے گا، اور یہی تین آخری قسمیں ہیں معرفہ کی۔ نمبر ایک، اس کے اوپر اگر ہم الف لام لگا دیں تو کتاب کو اگر ہم کہہ دیں نا الکتابو تو یہ معرفہ ہو جائے گا خود بخود، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے۔ قلم نکرہ ہے، القلم معرفہ ہے۔ اس کو پھر ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام تعریف کے ذریعے سے یہ معرفہ بنایا گیا۔ لام تعریف کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں آنے والے الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں، چونکہ اس کا جو الف ہے وہ الف وصلی ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اور لام برقرار رہتا ہے، اور یہی اصل ہے، اس کا نام ہے لام تعریف، اس کو ہم الف لام بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو معرفہ بالف لام کہیں یا معرف باللام کہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام داخل کر دیں۔ دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں، جدار نکرہ ہے اور الجدارو معرفہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ الف لام لگانے سے معرفہ کیسے ہوا اور الف لام کا مطلب کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے دھیرے دھیرے مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے میں ایک قصہ سناتا ہوں، میں کہتا ہوں جاءنی رجلن، میرے پاس کوئی ایک شخص آیا۔ رجلن کہتے ہیں مرد کو، اب یہاں یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، کیونکہ یہ نہ کسی کا نام ہے، نہ یہ اسم اشارہ ہے، نہ یہ اسم موصول ہے، نہ یہ ضمیر ہے، اور نہ اس پر الف لام ہے، اور نہ باقی جو دو قسمیں بھی آپ نے پڑھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں ہے یہ۔ تو جاءنی رجلن میں رجلن نکرہ ہے، میرے پاس کوئی ایک شخص آیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اب جب میں آگے اس شخص کے بارے میں یہ قصہ سناؤں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ باتیں کی، تو اب اگر میں اس شخص کے لیے رجل کا لفظ دوبارہ استعمال کروں گا نا، تو پہلی مرتبہ تو جب میں نے اس کا تذکرہ کیا تو وہ آپ کے لیے ایک غیر معین شخص تھا، لیکن جب اس کے تذکرے کو میں آگے بڑھاؤں گا تو اب آپ کے دماغ میں آ چکا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ آ چکا ہے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی تعیین آ جاتی ہے۔ اس تعیین کو بتانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، جیسے انگلش میں الف لام کی جگہ جو انگریزی ہے اس کے اندر آتا ہے ٹی ایچ ای دا، بالکل میرے خیال میں اس ٹی ایچ ای دا کی جگہ عربی میں الف لام ہے۔ تو میں کہوں گا جاءنی رجل فقال لی الرجل، میرے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے مجھ سے کہا۔ تو دیکھیں میرے پاس ایک شخص آیا، رجل کا ترجمہ ہو رہا ہے ایک شخص، ایک بتا رہا ہے، لفظ ایک بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایک ہو سکتا تھا، یہ نکرہ ہے۔ لیکن پھر جب میں نے کہا قال لی الرجل، قال کا مطلب ہے کہا، لی کا مطلب ہے مجھ سے، قال لی مجھ سے کہا، الرجل اس شخص نے، یہ لفظ اس جو ہے نا اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے، یہ تعیین کو بتا رہا ہے۔ تو الف لام سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کی تعیین ہو جاتی ہے۔ آسان ترین لفظوں میں کہوں گا کتاب کا مطلب ہے کوئی کتاب، لیکن الکتاب کا مطلب ہے مخصوص کتاب۔ رجل کا مطلب ہے کوئی
کوئی شخص، الرجل کا مطلب ہے مخصوص شخص، امرأتن کا مطلب ہے کوئی عورت، اور الامرأۃ کا مطلب ہے مخصوص عورت جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو مخاطب کے ذہن میں ہے یا متکلم کے ذہن میں ہے یا دونوں کے ذہن میں ہے، یہ ایک خاص قسم کی تعیین کو بتا رہا ہوتا ہے الف لام، ٹھیک ہے۔ اگلی قسم ہے معرفہ بندا، یعنی کسی بھی بندے کو جب ہم بلاتے ہیں یا کسی چیز کو ہم پکارتے ہیں تو پکارنے کے لیے اردو میں آتا ہے اے فلاں، اے آدمی، اے انسان، اے لڑکے سنو۔ عربی میں اس کے لیے 5 حروف آتے ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ۔ ان 5 کا تذکرہ ہم حروف عاملہ میں بھی پڑھ لیں گے، یہاں میں نے صرف آپ کو بتا دی ان 5 کا ایک ہی ترجمہ ہے اے، اور مشہور ترین جو لفظ ہے وہ ہے یا اللہ، اے اللہ، یا محمد، اے محمد۔ تو یہ جو یا ہے جب یہ کسی پر لگتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ اب اللہ اور محمد تو پہلے سے علم ہے، وہ تو معرفت ہے، لیکن اگر میں کسی گزرنے والے شخص کو کہوں یا رجولو، اے شخص، تو اب وہ چونکہ رجل تو نکیرہ تھا، کسی بھی شخص کو کہا جا سکتا تھا، مگر میں نے اس کو مخصوص کر کے جب بلایا اے بول کر تو اب وہ مخصوص ہو گیا، اب وہ معرفہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معرفہ بندا۔ 7ویں قسم ہے معرفہ باضافت، یہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے گی کیونکہ مرکب اضافی ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اردو میں جن 2 لفظوں کے درمیان کا کی کے آتا ہے ان دونوں لفظوں سے ملنے والے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے زید کی کتاب، زید کا بیٹا، زید کے بھائی، تو یہ کا کی کے تینوں کی مثالیں ہو گئیں۔ ان کی اگر ہم عربی بنا لیں تو ہم کہیں گے کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اس صورت میں یہ کتاب زیدن عربی کا مرکب اضافی ہے، اس میں کتاب کو ہم اصطلاحی اعتبار سے مضاف کہتے ہیں اور زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ ایک سبق میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اندر اور تفصیلات بھی ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی نکیرہ لفظ جب وہ مضاف بن جاتا ہے نا، جیسے کتاب النکیرہ تھا، لیکن کتاب زیدن میں جو کتاب ہے یہ بن گیا مضاف، یہ مرکب اضافی کا پہلا جز بن گیا، اس کو مضاف کہتے ہیں، تو یہ مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے بشرطے کہ مضاف الیہ بھی معرفہ ہو۔ یعنی کتاب زیدن میں کتاب معرفہ ہے کیونکہ زید معرفہ ہے۔ اگر کتاب رجلن ہم کہیں کسی شخص کی کتاب، تو چونکہ رجلن بھی نکیرہ ہے اس لیے کتابو بھی نکیرہ ہوگا کیونکہ یہ نکیرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ 7ویں قسم کا نام ہے معرفہ کی طرف مضاف، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم معرفہ باضافت بھی کہتے ہیں۔ سبق تھوڑا طویل ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف لام، معرفہ بندا اور معرفہ باضافت، اور ان 7 کے علاوہ جو بھی لفظ ہوگا وہ نکیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔